اب آپ پر احرام کی پابندیاں عائد ہو گئی. مرد اور عورت میں احرام کی پابندیاں کیا کیا ہے؟ پہلے وہ مردوں کے حوالے سے پھر عورتوں کے حوالے سے، جو دونوں مشترک ہے پہلے وہ سن لیں. مرد اور عورت جب وہ احرام کی نیت کر لیتے ہیں، عمرہ کی یا حج کی نیت کر لیتے ہیں، احرام کی پابندی ان پہ عائد ہو جاتی ہے، تو ان کے لیے کچھ چیزیں جو پہلے حلال تھی وہ حرام ہو جاتی ہے. بعض چیزیں جیسے شوہر پر بیوی حرام ہو جاتی ہے اور بیوی پر شوہر حرام ہو جاتا ہے. یعنی آپ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، چل سکتے ہیں، لیکن میاں بیوی جیسے تعلقات آپ قائم نہیں کر سکتے. حیا کے پردے میں آپ سمجھ سکتے ہیں. پھر میاں بیوی کے درمیان جو حیا کی باتیں ہوتی ہے، مخصوص باتیں، وہ باتیں بھی کرنا حرام ہو جاتی ہے. یعنی وہ باتیں بھی آپ بات بھی وہ والی باتیں نہیں کر سکتے جس سے آدمی کے جذبات ابھرتے ہوں. وہ باتیں کرنا بھی حرام ہو جاتی ہے اور وہ کام کرنا بھی حرام ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، البتہ دنیا کی باتیں، دین کی باتیں، خاندان کی باتیں، یہ ساری باتیں جو عام طور پہ ہوتی ہے وہ جائز کی جا سکتی ہے. ویسے بھی زیادہ تر ذکر اذکار کرنا چاہیے. دوسری بات، مرد اور عورتوں کے لیے یہ مشترک ہے، وہ کوئی خوشبودار چیز استعمال نہیں کر سکتے. جیسے عطر استعمال نہیں کر سکتے، کچی لونگ نہیں کھا سکتے، کچی الائچی، دار چینی کچی نہیں کھا سکتے. البتہ اس کو ڈال کر کھانا پکایا گیا تو وہ کھا سکتے. اسی طرح سنترا خوشبودار پھل سونگھ نہیں سکتے، البتہ اس کو کھا سکتے. اسی طریقے سے جاوتری وغیرہ یا کوئی خوشبو کی چیز پلو میں نہیں باندھ سکتے یہ. اور پھر اپنے ناخن نہیں کاٹ سکتے. اسی طریقے سے اپنے بال نہیں توڑ سکتے، جو نہیں مار سکتے. اسی طریقے سے جنگلی جانور کا شکار عام طور پہ کوئی کرتا بھی نہیں ہے، لیکن جنگلی جانور کا شکار مسئلہ ہے، نہیں کر سکتے. اگر کوئی شکار کر رہا ہو تو اس کی رہنمائی بھی نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے جو ہے وہ کسی جاندار کو، یعنی کہ اس کو بغیر ضرورت کے ایذا پہنچانا، وہ تو یوں بھی ناجائز ہے. احرام کی حالت میں اور زیادہ اس میں شدت ہو جاتی ہے. ایسے انداز سے وضو کرنا کہ مرد کے لیے کہ وہ داڑھی کے بال اس کے ٹوٹے، یعنی اس کو رگڑنا. ویسے بھی عام طور پہ وضو کرنے کی سنتوں میں یہ ہے کہ چہرہ مل کر، جیسے عام طور پہ لوگ کرتے ہیں نا، ایک دم بالکل چہرہ مل کر، جنگی پیمانے پر جس کو وضو کہہ سکتے ہیں آپ، تو یہ ویسے بھی اسلام میں نہیں ہے. چہرے کا وہ جو دھلنے کا انداز ہے وہ اتنی نزاکت کے ساتھ اللہ کے حبیب علیہ السلام کرتے تھے کہ حضور علیہ السلام جب پانی چہرے پہ ڈالتے تھے تو یوں ہلکے انداز سے ڈالتے تھے اور بہت ہلکے انداز سے حضور علیہ السلام داڑھی کا مسح کرتے تھے. یوں بھی چہرے کو بہت ملنا یا داڑھی کو بہت ملنا یہ فزیکلی طور پر سائنس بھی کہتے کہ اس میں نقصان ہے. اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے. اس سے چہرے کی رونق اور جو وہ جلد کی چمک ختم ہوتی ہے بہت چہرہ ملنے کی وجہ سے. اس لیے امام حضرت مجدد الفسانی کے ملفوظات اٹھا کر دیکھیں، بہت ہلکے انداز سے پانی ڈالا جاتا ہے، بہت ہلکے انداز سے عام طور پہ وضو کرنا چاہیے. اور احرام میں تو اور احتیاط کی ضرورت ہے کہ بال نہیں ٹوٹنے چاہیے. عورتیں بھی سر میں کنگھی، اس انداز وہ تو کنگھی کرے بھی نا احرام کی حالت میں، کہ کنگھی کرے گی تو اس کے بال ٹوٹیں گے اور بال ٹوٹنے پر اس پہ کفارہ لازم ہو سکتا ہے. عورتیں حالت احرام میں جو ہے وہ منہ نہیں چھپا سکتی. عورتوں پر تو پردہ فرض ہے کہ ان کو منہ چھپانا چاہیے، لیکن احرام کی حالت میں ان کو چاہیے کہ وہ سر چھپائے، بدن پورا چھپائے، لیکن وہ چہرے کی اتنی جو ٹکلی ہے یہ چہرہ کھلا رکھے. اگر عورتیں جان بوجھ کر کے کپڑے سے چہرہ چھپائے گی اور وہ کپڑا چہرے پہ لگے گا تو ان پر کفارہ لازم آئے گا. اس لیے حالت احرام میں چہرہ کھلا رکھنا چاہیے. اگر عورت احرام میں چہرہ چھپانا چاہتی ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ کیپ جیسی آتی ہے نا، وہ عام طور پہ ملتی ہے، وہ یہاں پہ پہلے وہ باندھے گی اور پھر وہ کپڑا ڈالے گی تاکہ وہ کپڑا اس کے چہرے پہ نہ لگے. لیکن اس میں بھی نیند میں بے احتیاطی ہو سکتی ہے، تو بہتر یہی ہے کہ چہرہ کھلا رکھے. اب احرام کی حالت میں عورت کو چہرہ کھلا رکھنے کی اجازت ہے، اجازت نہیں بلکہ اس کو حکم ہے کہ وہ چہرہ کھلا رکھے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا امتحان ہے. مردوں کو کہا نظر جھکانا، عورتوں کو کہا کہ چہرہ کھلا رکھنا. یعنی حج کا امتحان یہی سے شروع ہو گیا ہے اور مردوں کے لیے حکم ہے. ارے خود کی عورت جب حرام ہو جاتی ہے احرام میں تو دوسری عورتیں جو پہلے سے حرام ہیں ان کی اوپر نظر اٹھانا کتنا سخت جرم ہوگا. تو جو حج جو ہے نا وہ بہت آزمائش اور امتحانوں کا نام ہے.
تو اس لیے عورتوں کو چہرہ کھلا رکھنے کی اجازت ہے. لیکن عورتیں جو ہے وہ ہاتھوں کے دستانے پہن سکتی ہے, پیروں میں موزے پہن سکتی ہے, سینڈل جوتی پہن سکتی ہے. مردوں کے لیے ایک خاص مسئلہ یہ ہے کہ مرد حالت احرام میں ایسا چپل یا ایسا جوتا نہیں پہن سکتا جس سے پیر کا ابھرا ہوا حصہ چھپ جائے. ابھرا ہوا حصہ نہیں چھپنا چاہیے. اس کے لیے اسی لیے مرد حضرات حالت احرام میں ہوائی چپل پہنتے ہیں, جن کو ہم سلیپر کہتے ہیں, وہ پہنتے ہیں حالت احرام کے اندر. اسی طریقے سے حالت احرام میں غسل کر سکتے ہیں, احرام کی حالت میں غسل کر سکتے ہیں, لیکن سر کو مل کر نہیں, داڑھی کو مل کر نہیں, صابن لگا کر نہیں. خوشبودار صابن بھی نہیں لگا سکتے, اس سے تو دم آ جائے گا. اور بغیر خوشبو کا صابن, وہ بھی میل چھڑانے کی نیت سے استعمال نہیں کر سکتے. اچھا, اگر ہم بیت الخلا سے باہر نکلے تو باہر نکلنے کے بعد وہ جو لکوڈ ہوتا ہے نا, تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں ہاتھ دھلنے کے لیے, بدبو کو زائل کرنے کے لیے, جراثیم کے اثرات ختم کرنے کے لیے. اس کا استعمال صرف ہاتھ دھونے کے لیے, اتنا ہاتھ جتنا ہاتھ کو ہم نے بیت الخلا میں استعمال کیا ہے, اس کو استعمال کرنے کی اجازت ہے, وہ جائز ہے. اور پھر اس کے بعد خواتین کے لیے ایک مسئلہ اور ہے کہ اگر خواتین سر پر کپڑوں کی گٹھی رکھنا چاہیں تو وہ گٹھی سر کی پہ اٹھا سکتی ہے, مرد نہیں اٹھا سکتا. اسی طریقے سے مرد سلا ہوا تعویذ گلے میں یا بازو پر وہ احرام کی حالت میں نہیں باندھ سکتا. یہ مسائل ہے جو میں نے ایک ہلکا سا وہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے. حالت احرام میں مسواک جو ہے وہ کی جا سکتی ہے, مرد عورت دونوں کے لیے سنت ہے, کرنا چاہیے. البتہ احرام کی حالت کے اندر ایسی چیزیں نہیں کھائی جا سکتی کہ جس کے اندر پکنے کے بعد کوئی سینٹ وغیرہ ڈالا گیا, جیسے میں نے وہ جوس کے لیے بتایا, ایسے کھانوں کے لیے بھی ایسا کوئی سینٹ, جیسے زردے میں پکنے کے بعد مختلف فلاور کا جو ہے وہ سینٹ ڈالا جاتا ہے, وہ پکنے کے بعد اگر ڈالا گیا تو اس کا استعمال آپ نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالی احرام کی پابندیوں کو نبھانے کی آپ کو ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے.